بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک پاکستان تحریک انصاف دستور میں ترمیم کے حکومتی منصوبے کی روز اول سے مخالف ہے اور ان کی راہ روکنے کے لیے پوری طرح میدان عمل میں اور ہر سطح پر اس کی مزاحمت کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ووٹوں کی بجائے بند کمروں کی سازشوں کے ذریعے اقتدار میں لائے گئے سیاسی یتیموں کے حاکم گروہ کے پاس تو پارلیمنٹ میں باعزت انداز میں داخلے کا کوئی جواز ہی نہیں، اور دوسرا اوپر سے یہ حکومت بھی کرنا چاہتے ہیں اور پھر آئین کو مسخ کرنے کے منصوبے بھی بنائے۔ قانون سازی اور دستور میں ترمیم کا حق صرف اور صرف عوام کے منتخب نمائندوں ہی کے لیے خاص، جنہیں یہ اختیار ملک و قوم کی فلاح و ترقی اور ادارہ جاتی بندوبست کو مضبوط کرنے کے لیے سونپا۔ وہ گروہ جو آئین کی بے توقیری سے آئین کو روند کر ریاست پر قبضے کی شرمناک روش پر گامزن ہو اور خود کو دستور کی منشا کا پابند بنانے کی بجائے محض ذاتی ایجنڈے اور مفاد کے لیے دستور کی دھجیاں اڑانے اور اسے زیر و زبر کرنے کے منصوبے بنائے، اس کے رحم و کرم پہ آئین کو کیسے چھوڑا جائے؟ ویسے تو آئین میں ترمیم کا پورا منصوبہ ہی بدنیتی کی بنیادوں پر استوار ہے اور ملک و قوم کے مفادات کو دفن کیے بغیر اس کی کسی ایک شق کو قبول کرنا بھی ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ تاہم چیف جسٹس کی تقرری، آئینی بینچ کی تشکیل اور اس میں پارلیمنٹ کے کردار کی آڑ میں حکمران مقتدرہ کو کہ غیر معمولی اثر و رسوخ کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش ایسی تباہ کن ہے کہ انہیں قبول کرنا دستور میں اختیار کی تسلیس یعنی کہ پورے کے پوری ٹرائیکاٹمی آف پاور کے فلسفے کو زندہ درگور کرنے کے مرتبط۔ اگر یہ ترمیم آئین کا حصہ بن جاتا تو عدلیہ ہر لحاظ سے اپنی آزاد حیثیت کھو دے گی۔ یوں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ سینئر ترین ججز براہ راست حکومتی اثر و رسوخ کے تابع ہو جائیں گے اور عدلیہ عملاً ریاست کی بجائے حکومت ہی کی ایک ذیلی ادارے میں بدلی جائے، جس میں بیٹھنے والے ججز دستور و قانون سے وفاداری اور انصاف کا علم بلند کرنے کی بجائے اپنی نوکری بچانے اور ترقی پانے کے لیے حکومت وقت کی خوشامد کے ذریعے اپنی سی وی بنانے میں ہی لگے رہیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی جس میں سیاسی جماعتوں کو ایوان میں ان کی نشستوں کے تناسب سے نمائندگی دی جاتی ہے، اس پہ اس کی مکمل اجازت داری حکومت کو میسر آ جائے اور حکومت جیسے چاہے گی سپریم کورٹ کے ججز میں اکھاڑ پچھاڑ کر کے اسے ایک اکھاڑے میں تبدیل کر سکے گی اور جس نوعیت کا فیصلہ چاہے گی بآسانی حاصل کر۔ ایسے میں عدالت کے ذمہ آئین کی تشریح یا اس کے تحفظ کی بجائے حکومت وقت کی منشا اور خوشنودی کا احساس ہی باقی رہ جائے گا۔ دستور کے ساتھ کھڑے ہونے والے جج کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا اور مقتدرہ کی دہلیز پر سجدہ ریز ججوں کو منصب بنا کر قوم کا مقدر ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایت کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف آئین میں ترمیم کے مجوزہ حکومتی منصوبے کے خلاف صف آ رہا۔ پارلیمنٹ سے اس متنازع ترین ترمیم کی منظوری کی پہلی کوششوں کو ناکام بنانے کے بعد سے آج تک اپنے اتحادیوں اور ہم خیال سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ان کی راہ روکے ہوئے اور دستور کے گہرے زخموں سے بچانے کے اپنے جسم و جان پر بھی بدترین حکومتی فسطائیت کے گھاؤ پر مینڈیٹ چوروں کا وہ بے شرم گروہ جو عددی بنیاد پر تو ترمیم نہیں لا سکتا، نمبر نہیں ہے، ووٹ نہیں ہے اور نہ ہی اسے پارلیمنٹ کے کسی ایوان سے منظور کرانے کی پوزیشن میں ہے، جبر اور جھوٹ سے مسلسل ماحول کی جو ماحول بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں وہ نہیں بنا سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بالکل واضح ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے اجلاس تحریک انصاف وہ جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، جس کا اصل مقصد تو جو MNA نقاب پوشوں نے اٹھائے تھے اس میٹر کو دیکھنا تھا۔ تحریک انصاف نے ہرگز ترامیم کے کسی مسودے کی منظوری نہ دی ہے نہ دی تھی۔ حکمران اتحاد کے ہاں میں کسی قسم کی ہاں بھی آج تک نہیں۔ حزب اختلاف کی سطح پر ہمارے دیگر جماعتوں خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جاری مشاورتی عمل کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے ہمیں ترامیم کا ایک مسودہ موصول ہوا ہے جس کا ہم تفصیل سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اس پر بھی ہم نے اور اس وقت بھی ایک میٹنگ جاری ہے، اس پر بھی ہم نے اپنے رد عمل کو تاحالتمی شکل نہیں دی ہے۔ ہمارے ذمہ داران اس معاملے پر اب تک ہونے والی پیش رفت سے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو آگاہ کریں گے اور ان کی ہدایات کی روشنی میں اپنا رد عمل بھی دیں گے اور آئندہ کا لائے عمل بھی قوم کے سامنے رکھیں گے۔ مینڈیٹ چوروں اور ان کے گماشتے بیانیہ سازی اور پروپیگنڈے کی اپنی لت ضرور پوری کریں گے، مگر شہر شہر کریا جبر و فسطائیت کو پیروں کی ٹھوکر پر رکھ کر اس دستور کش منصوبے کے خلاف اٹھنے والی عوامی آوازوں کو بھی ضرور سن لیں۔ ارکان پارلیمنٹ کے اہل خانہ کو ننگی بدماشی اور فسطائیت کا نشانہ بنا کر تجوریوں کے منہ کھول کر بندے پورے کرنے کی کوششوں میں ناکامی کی طرح پروپیگنڈے کے ذریعے کنفیوژن پھیلانے اور گھٹیا مقاصد نکلوانے کی مایوس کن کوشش بھی ناکام
رہی۔ تمام کوششیں ناکام، تمہارے دن واقعتاً گنے جا چکے ہیں میں بتاؤں، اور عوام تمہاری رخصتی کے لیے کمر بستہ ہو رہے ہیں۔ دستور اور جمہوریت کے خلاف تمہارے ہر حملے کا جواب اب عوام دے، اور وطن عزیز کو مجرموں کے رحم و کرم پہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ کل بھی تمہارے مقابل کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور کل بھی تمہیں عوام کا سامنا کرنا ہو۔ سازشوں سے باز آ جاؤ اور دستور کی دھجیاں اڑا کر عدلیہ کی تباہی کے سارے منصوبے ترک کر دو، ورنہ اگر عوام آگے بڑھ کر تمہیں اس پر وہ مجبور نہیں کریں گے بلکہ تمہارے ایک ایک جرم کا حساب بھی تم سے لیں۔ بس میں اسی پہ اختتام کروں گا، کھڑے رہیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی جلد رہائی ممکن کر سکے اور ہم اس غیر آئینی ترمیم کا راستہ پہنچ